العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد پروردگار یہ ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ مفہوم جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی اور بھی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات میں، اس عالم ہستی میں، اس عالم وجود میں، اس جہان لامحدود میں غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر سے کام لیں، اس نظام کے بارے میں سوچیں، غور کریں. یہ نظام خلقت جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے، اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں غور کریں. کائنات تو بہت وسیع و عریض ہے، اور اس وسیع و عریض کائنات میں ہمیں دعوت غور و فکر دی گئی ہے. ایک اور نظام ہے جو ہمارے بہت نزدیک چلتا ہے، وہ ہے رات دن کا آنا جانا. قرآن کہتا ہے اس میں بھی غور و فکر کرو. اب اس غور و فکر کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اگر اس کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی جتنا جتنا انسان اسرار کائنات میں غور کرتا جائے گا، اتنا وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوگا، آگاہ ہوگا. اور جو جتنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوگا، آگاہ ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی. اور بالیقین جس انسان کی معرفت اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہوگی، اللہ کی ذات پر اس کا یقین قوی ہوگا. اور جس کا یقین اللہ کی ذات پر قوی ہوگا، اس کا ایمان مستحکم ہوگا. اور جس کا ایمان مستحکم ہوگا، وہی بندہ پروردگار بننے کے لائق ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد تو اسرار کائنات میں، نظام ہستی میں، جس جہان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نظام پیدا کیا، اس عالم ہستی کو خلق کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کائنات تو بہت بڑی ہے، مگر ہم جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوں گے. اب ایک نظام جو ہمارے نزدیک ہے وہ رات دن کا آنا جانا ہے. دیکھیے، اگرچہ مجلس اس بستی میں ہو رہی ہے، دیہات میں ہو رہی ہے، مگر یہ مجلس اعلیٰ کا شرف ہے، فیض ہے، اور یہ امتیاز ہے فرش اعلیٰ کا کہ اس فرش اعلیٰ میں ان باتوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے جو بڑے بڑے علمی سیمیناروں میں بیان کیا جاتا ہے. چونکہ اس فرش اعلیٰ کی برکت سے، اس فرش اعلیٰ پہ آنے والوں کا شعور اور معرفت اتنا بلند ہو
کہ وہ باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں جو صاحبان علم کے درمیان کی جاتی ہے۔ مجھے اس اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پہ میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے اور انشاءاللہ اسی موضوع کو منزل اختتام تک لانا ہے، چند باتیں آپ سے کہنا ہے۔ تو یہ جو زمین، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، رات دن کا آنا جانا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے پتہ ہے بہت بڑی بات ہے، مگر جو غور نہیں کرتے ان کے لیے رات دن کا آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے لیے اس میں کچھ نہیں رکھا۔ مگر جو غور کرتے ہیں مقصد حیات میں، مقصد زندگی میں، انہیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے، جنہیں اس کی فکر ہوتی ہے وہ اسرار کائنات میں غور کرتے ہیں۔ رات دن کا آنا جانا عام انسان کے لیے جو غور نہیں کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ چاہے گاؤں میں رہتا ہو یا شہری بابو ہو، کوئی فرق نہیں، اگر زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا، مقصد حیات نہیں سمجھتا تو رات دن کا آنا جانا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ بھئی اگر گاؤں میں رہتا ہے تو صبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھیت پہ جانا ہے، سارا دن کام کرنا ہے، شام ہونے کا مطلب یہ ہے گھر لوٹ آنا ہے، کھا پی کے سو جانا ہے۔ شہر میں رہتا ہے تو صبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سوٹ بوٹ پہن کے آفس جانا ہے، شام ہونے پہ گھر آنا ہے، کھا پی کے سو جانا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر جو غور کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ زمین گول ہے، فضائے بسیط میں یہ زمین بغیر کسی ستون اور عمد کے، بغیر کسی پلر اور ستون کے لٹکی ہوئی ہے۔ اس زمین پہ ہم انسان زندہ ہیں اور آپ ذرا سا غور کریے، اس زمین پر ایک حصہ خشکی ہے، 9 حصہ پانی ہے اور یہ زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے، گردش کر رہی ہے۔ الحمدللہ پڑھے لکھے نوجوان یہاں موجود ہیں، آپ حضرات صاحبان علم ہیں جن کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ زمین گول ہے، حرکت کر رہی ہے۔ بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، اور جو اسکولی بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، زمین کی ایک نہیں 2 گردشیں ہیں۔ ایک زمین اپنے مدار پہ گھومتی ہے جو راؤنڈ 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ جو حصہ زمین کا گھوم کر سورج کی طرف ہو جاتا ہے اس میں روشنی پڑتی ہے دن، اور جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اس پہ رات ہوتی ہے۔ ایک گردش اور راؤنڈ زمین کا اپنے مدار پر ہے۔ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اس وقت اگر یہ دکھا دیا جائے کہ اس وقت یہ زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے تو شاید ہم اپنی دھڑکنوں پہ قابو نہیں پا سکتے، مگر ہم بڑے چین سے اس گہوارے میں، جسے مہد اور گہوارہ قرار دیا گیا ہے ہمارے لیے، چین سے بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اگر وہ اسپیڈ، جس اسپیڈ سے زمین اس وقت گھوم رہی ہے، ہمیں دکھا دیا جائے تو سینے میں ہمارا دل اس طرح دھڑکے گا کہ ہم قابو نہیں پا سکتے، چونکہ 24 گھنٹے میں پوری زمین گھوم جاتی ہے۔ ایک گردش زمین کی اپنے مدار پر ہے، ایک گھماؤ اور گردش زمین کا اس نظام شمسی میں دیگر سیاروں اور ستاروں کے ساتھ ہے جو سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ یہ راؤنڈ 1 سال میں پورا ہوتا ہے۔ جو فرمائے ایک زمین کا گھماؤ ہے جو 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے، ایک ہے جو 1 سال میں پورا ہوتا ہے اس نظام شمسی میں سورج کے گرد۔ بس یہاں سے سمجھ لیجئے اللہ نے اس زمین کو ایک نہیں 2 گردشیں عطا کی۔ اگر کسی بھی انسان سے، ہم سے یہ تقاضا کر لیا جائے کہ آئیے ہم آپ کو ایک بال دیتے ہیں، گیند کتنی بھی بڑی مان لیجئے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ لیجئے اس پر آپ 1 قطرہ پانی ٹھہرا دیجئے، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بال کتنی بھی بڑی ہو، ہم اس پر پانی کی 1 بوند نہیں ٹھہرا سکتے، چاہے وہ بال کہیں رکھی ہوئی ہو، ساکت ہو، ٹھہری ہوئی ہو، اور اگر اسی بال کو گھما دیا جائے، راؤنڈ دے دیا جائے تو یہی کام اور کتنا مشکل ہو جائے گا۔ بس جب ہمیں ٹھہری ہوئی بال پر پانی کی 1 بوند نہیں ٹھہرا سکتے تو کیا لائٹ کے سجدہ نہیں ہے وضاحت جس نے زمین کو گردش عطا کی، اس پر 3 حصہ پانی پیدا کیا، 1 حصہ خشکی پیدا کیا۔ ایک ساتھ پڑھیے گا محمد اور انسان کرے، فکر انسان کرے تو اللہ کی
قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے، قرآن مجید کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سوچنے سمجھنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سوچنے سمجھنے والا صاحب عقل باشعور دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمال قرآن کا یہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، اگرچہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے، مگر جب جب ہوتی ہے، آپ ایک بات پہ غور کریں اس بات پر کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں قرآن ایک بات کہتا ہے اور آیت کا آخری ٹکڑا اور جز یہ ہوتا ہے۔ اب بھی اگر دماغ دوڑائیں گے یاد آ جائے گا۔ ایک بات قرآن کہتا ہے اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہوتا ہے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن ایک بات کہتا ہے، پھر ہم سے کہتا ہے پڑھنے والے سے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب یہ تعقلون ہوگا یا یعقلون، وہ غائب کا صیغہ ہے، عربی گرامر کی بات ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یا افلا یعقلون، وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ لفظ آئے گا، یا آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ پہ آتا ہے افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا آتا ہے افلا یتدبرون، وہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں، تفکر اور تدبر دونوں سوچنے کو کہتے ہیں، سوچا عقل سے جاتا ہے، تو اب تدبر اور تفکر دونوں سوچنے کو کہتے ہیں، مگر تفکر عام غور و فکر کو کہتے ہیں، تدبر گہرائی سے سوچنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم گہرائی سے سوچتے کیوں نہیں؟ جو قرآن اتنی جگہ پر ہم سے سوچنے سمجھنے کی بات کر رہا ہو، عقل استعمال کرنے کی بات کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا، باشعور دیکھنا چاہتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد علیہ مزاج قرآن کا یہ ہے کہ قرآن ہمیں عقل مند دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو ہم سے یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں، یا اولی الابصار، اے معرفت رکھنے والوں، جو قرآن اتنی بار کہہ رہا ہو سمجھتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، عقل بند نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور قیامت یہی ہے کہ جو قرآن ہمیں عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، سوچنے سمجھنے والا، ہم اسی قرآن کو سب سے زیادہ بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید جو ہمیں صاحب شعور، معرفت، عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، قرآن مجید، اسی کو ہم بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ ویسے تو توفیق بھی کم ہوتی ہے، مگر اگر ہوتی بھی ہے تو جس سے بھی آپ پوچھیں گے بھائی قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے مسجد میں 1 گھنٹہ، کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ہر کسی کا جواب یہ ہوگا کہ مولانا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ القرآن شہر رمضان، ہر چیز کا ایک موسم بہار آتا ہے۔ قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ رمضان میں بعض افراد زیادہ وقت نکالتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، کچھ افراد کئی بار قرآن ختم کر لیتے ہیں، مگر سوال جب بھی آپ ان سے کریں گے کہ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے، تو جواب ایک ہی ہوگا کہ مولانا آپ کو نہیں پتا قرآن میں ثواب پڑھنے کا کتنا ہے؟ رمضان میں تو خاص طور سے 1 آیت کا ثواب پورے قرآن کی برابر ہے۔ ہر کسی کا جواب یہی ہوگا کہ ثواب ملتا ہے، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن کو کوئی سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتا، یہ ظلم ہے قرآن میں۔
ایک صلوات پڑھیے پر محمد صلوات پڑھ لیجیے پر محمد تو صاحب مزاج قرآن تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنانا چاہتا ہے، مگر آج امت اسلام قرآن کو بے سوچے سمجھے پڑھتی ہے۔ کوئی اس لیے نہیں پڑھتا کہ آئیے دیکھیں قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے قانون حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ قرآن ہم سے بتا رہا ہے کہ سماج میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، معاشرے میں جینا ہے تو کیسے جینا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، تمہارا بازار کیسا ہونا چاہیے، کون سے بینکنگ سسٹم میں حصہ لے سکتے ہو، کس میں نہیں جا سکتے۔ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کہہ جا رہا ہے۔ یہ مظلومیت نہیں ہے تو قرآن کی کیا ہے؟ چونکہ نظریہ ثواب نے مقصد نزول قرآن کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ جو بھی مسلمان آج قرآن پڑھتا ہے وہ بس ثواب کا چشمہ لگا کے پڑھتا ہے کہ بس ثواب ملتا ہے صاحب، سمجھنے کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، جبکہ قرآن قانون حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا، مگر یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ سے نظریہ ثواب دیکھیے، ثواب ہر کار خیر پر ملنے والی لازمی جزا بنا جو ہر اچھے کام پہ ملتی ہی ملتی ہے۔ اب چاہے آپ قرآن پڑھیں، مجلس میں آئیں، مسجد میں جائیں، یا راہ چلتے راستے سے پتھر ہٹا دیجئے، ثواب آپ کو ہر جگہ ملتا ہے۔ ہر اچھے کام پر جو لازمی، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر کوئی مقصد ہی ثواب کو بنا لے تو مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم قرآن کو بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو ہم نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا، جبکہ مقصد نزول قرآن سمجھنا ہے۔ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد کہ صاحب کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب، یا کوئی گھر سے جا رہا ہو اسے قرآن کے نیچے سے نکال دیتے ہیں، یا کوئی بے ہوش ہو گیا ہو اسے قرآن کی ہوا دیتے ہیں ہوش میں آنے کے لیے۔ اب یہی استعمال ہے قرآن کا سب ہمارے۔ ہم آج قرآن کو صرف ثواب، ایصال ثواب اور ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی گھر سے جا رہا اسے نکالتے ہیں، کوئی بے ہوش ہو گیا اسے ہوا دیتے ہیں۔ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ رئیس الواعظین علامہ کرار حسین وائز نے کبھی فرمایا تھا کہ عزیزوں بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں، ارے جسے حالت ہوش میں کبھی قرآن نے فائدہ نہ پہنچا اسے بے ہوشی کی حالت میں کیا فائدہ پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد۔ قرآن بے ہوشوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہوش مندوں کی کتاب ہے۔ قرآن عقل کی بات کر رہا ہے، شعور کی بات کر رہا ہے، معرفت کی بات کر رہا ہے، سوچنے سمجھنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم قرآن کو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ سچ بتائیے اگر تلاوت قرآن کی آواز کانوں میں پڑتی ہے ہمارے کہیں سے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کہیں لگتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ صبح صبح گھر میں اٹھیں اپنے اور محلے پڑوس کے کسی گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگے تو جب ماتھا ٹھنکے گا تو سچ بتائیے پہلا خیال کیا آئے گا؟ یہی کہ خیریت تو ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، لگ رہا ہے آج کوئی مرمرا گیا۔ تلاوت قرآن سے ذہنی تبادر ہمارے یہاں ہونے لگا ایصال ثواب کا۔ ابھی آپ اعلان کریے مجلس ختم ہونے کے بعد کہ مومنین حضرات مجلس کے بعد مسجد میں قرآن خوانی ہوگی، قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھنا، مگر کئی لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی کس کے ایصال ثواب کے لیے؟ کیونکہ ثواب سے ہٹ کے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن خوانی ہوگی، اگر یہ اعلان کریں گے تو سب یہی پوچھیں گے آپ سے کس کے ایصال ثواب کے لیے؟ چونکہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے ایصال ثواب سے قرآن کو، چونکہ ذہنی تبادر ہی اس طرف ہوتا ہے کہ اگر کہیں تلاوت آ رہی ہے، تلاوت کی آواز ذہن جاتا ہے کہ کوئی موت ہو گئی ہے، ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے،
چونکہ اس میں جتنا حلال و حرام ہے، جتنا کرنا اور نہ کرنے کا حکم ہے، وہ زندہ انسان کے لیے ہے، مرنے والے کے لیے ہے۔ جو مر گیا اس کے عمل کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کا ایک الگ فلسفہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ایصال ثواب کا، مگر تلاوت قرآن سے تبادل ہونے لگا موت کا، جبکہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے نا، قرآن جی رہے ہو تو سماج میں کیسے جینا ہے، معاشرے میں کیسے جینا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا ہے، کاروبار کی، یہ تو ہم سے کہہ رہا ہے نا قرآن، مرنے والے سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہے۔ اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا جو مر گیا، مگر مخصوص ہو گئی۔ اچھا یہ یہیں پہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا اسلام کی بات ہے۔ ایران میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گلی کے نکڑ پر ایک ٹیبل رکھ دیا جاتا ہے، کالا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، اس پہ ایک ٹیپ ریکارڈر، پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے پھر چھوٹے، اپنے سی ڈی کا زمانہ ہے، تو وہ تلاوت قرآن چلتی رہتی ہے اور آنے جانے والوں کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اس گھر میں یا گلی میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور لوگ پرسہ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اللہ مغفرت کرے، اللہ رحمت کرے۔ تو یہ طریقہ، یعنی تلاوت قرآن کی آواز سے اندازہ ہوتا ہے موت کا، کہ کوئی مر گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک جملہ سنا رہا ہوں، ڈاکٹر علی شریعتی، بڑا مشہور نام ہے دنیا علم و دانش میں، انہوں نے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہی، قرآن ہم زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ہم نے مخصوص کر دیا ہے موت سے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں، اے قرآن، ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا دیا۔ سچ ہے نا؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم دنیا کے کسی بھی قلمکار، کسی بھی رائٹر، کسی بھی مصنف کی کتاب خرید کے لائیں تو کیوں لاتے ہیں بھائی؟ اب چاہے وہ ادب کی کتاب ہو، چاہے کوئی علمی کتاب ہو، جب ہم کتاب گھر میں خرید کے لاتے ہیں، اب چاہے وہ شیکسپیئر کی کتابیں ہوں، ولڈ وائن کی ہوں، علامہ اقبال کی ہو، دیوان غالب ہو، چاہے کوئی بھی کتاب گھر میں ہم لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں کتاب جب پڑھتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ جو لکھنے والا لکھ رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رائٹر کہہ کیا رہا ہے، مصنف کہہ کیا رہا ہے، اس نے اپنی اس کتاب میں کیا بات کہی ہے۔ ارے المیہ ہے امت اسلام کے لیے، دنیا کی ہر کتاب سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تنہا قرآن ہے جسے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ لہذا ضرورت ہے، قرآن صاحبان عقل کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل تو توجہ فرمائیے۔ تو ذرا سا میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، تو قرآن مجید دیکھیے سوچنے سمجھنے کے لیے ہے، اور امت اسلام کی آج اگر یہ حالت ہے، اس کی وجہ قرآن سے بے توجہی ہے۔ قرآن سے ہم نے وہ رشتہ نہیں رکھا جو قرآن ہم سے رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا بات طے ہو گئی کہ قرآن صاحبان شعور کا ہے، صاحبان معرفت سے ہے، قرآن کا تعلق بے شعوروں سے ہے ہی نہیں۔ بے شعور سماج اور معاشرے سے قرآن کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، قرآن کا تعلق بامعرفت لوگوں سے ہے، باشعور لوگوں سے ہے، عقل مندوں سے ہے، بے شعوروں سے نہیں۔ اور جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے۔ بات کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، مگر یاد رکھیے اس لیے کہ وہ قرآن ثابت ہے، خاموش قرآن، اہل بیت قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، طے شدہ بات ہے کہ جس طرح قرآن کا کوئی تعلق بے شعوروں سے نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت کا بھی کوئی تعلق بے شعوروں سے نہیں ہے۔ آل محمد بھی اپنے چاہنے والوں کو باشعور دیکھنا چاہتے، بامعرفت دیکھنا چاہتے، بے شعوروں سے آل محمد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زبانی دعوے داری اور ہے، مگر حقیقی عاشق اہل بیت، محب اہل بیت، آل محمد کے راستے پہ چلنے والا وہ ہے جو باشعور ہو، جو عقل اور شعور کی روشنی میں حالات کو دیکھتا ہو، سیرت اہل بیت کو سمجھتا ہو۔ یہ سوال نہیں ہے تو کیا ہے اپنے آپ میں؟
امت اسلام ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی باضمیر انسان سے آپ سوال کریے، آل محمد سے بڑا کوئی صاحب شرف نہیں، اہل بیت سے بڑا بلند مرتبہ نہیں، آل محمد سے زیادہ صاحب کمال کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک آل محمد کی برابر کسی کا مرتبہ نہیں۔ جب ان سے بلند مرتبہ کوئی نہیں، جب کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، ان کے شرف، ان کے کمال، ان کی فضیلت کی، تو ایک سوال تاریخ کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہا کہ جب ایسا ہے تو پھر آل محمد کے چاہنے والے ہر دور میں کم کیوں رہے اور آل محمد سے دور رہنے والوں کی تعداد ہر دور میں زیادہ کیوں رہی؟ ایک سوال ہے اپنے آپ میں۔ اب ذرا میری اس گفتگو کو جو اب تک کی ہے اسے ذہن میں رکھیے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ کمال کی منزلوں پہ فائز ہیں تو ہر دور میں ان کے چاہنے والے کم کیوں رہے؟ دروازہ اہل بیت سے دور رہنے والوں کی تعداد ہر دور میں زیادہ کیوں رہی؟ اس کا راز یہ ہے عزیزوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، اس کا راز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانے میں اہل بیت کے دروازے پہ آنا نہیں چاہا، زمانے نے آل محمد کے دروازے پہ آنا نہیں چاہا، نہیں، آنے والوں نے آنا چاہا، مگر ہر ایک کو اہل بیت نے اپنے سینے سے نہیں کہا۔ صحابت پڑھیے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، اللہم صلی علی محمد۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ایسا نہیں ہے کہ زمانے نے اہل بیت کے دروازے پہ آنا نہیں چاہا، مگر ہر اہل غیرے کو آل محمد نے اپنایا نہیں، چونکہ آل محمد دنیاوی لیڈروں کی طرح نہیں تھے کہ جنہیں اپنی ریلی میں بس بھیڑ چاہیے۔ آل محمد کو بھیڑ نہیں چاہیے، آل محمد کو صاحبان معرفت چاہیے، صاحبان شعور چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو باشعور تھے تعداد میں کم صحیح، وہ کبھی آل محمد سے دور نظر نہیں آئے، اور جو بے شعور تھے انہوں نے آنا بھی چاہا تو آل محمد نے انہیں سینے سے نہیں لگا۔ تعداد کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے نہیں آنا چاہا، نہیں، تعداد کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آل محمد کے راستے پہ چل سکے۔ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہم آل محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ عشق آل محمد آسان راستہ نہیں، محبت اہل بیت میں چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جو ہم آل محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آل محمد کا راستہ آسان نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصیبتوں کا سیلاب اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے بلند و بالا چٹان سے پانی کا دھارا آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو پانی چٹان سے نیچے گر رہا ہو کسی پہاڑ کی چوٹی سے، اس کی رفتار کتنی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصیبتوں کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ۔ آل محمد کے راستے پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہدے دام ملتا ہے۔ آل محمد کا راستہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ دار و رسن سے ہو کے گزرتا ہے۔ بغداد کی وہ دیواریں جو سادات اور محبان آل محمد کے خون کے گاروں سے تعمیر کی گئی، اس دور سے لے کے عصر حاضر کے بحرین، سیریا اور عراق تک اس قوم کا لہو ظلم کے ذریعے بہایا جا رہا ہے۔ اتنے گلے کاٹے گئے، تاریخ گواہ ہے اپنے آپ میں۔ ہم نے اسلامی ہسٹری میں وہ مذاہب اور فرقے بھی دیکھے کہ جنہیں حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھایا گیا، جن کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے گئے، جو سرکاروں کے مزاج کے تھے، جو خلافتوں کے مزاج کے تھے، جو ظلم میں پردہ ڈالنے کے لیے فرقے بنائے گئے، جن کے لیے ساری سہولتیں فراہم کی گئی، مگر وہ سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ آج صرف کتابوں میں ان کا تذکرہ باقی ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے
کہ جنہیں بنایا گیا، پالا گیا، پروان چڑھایا گیا، وہ سب گناہ ہو گئے، اور جس کو مٹانے کے لیے ساری طاقت چھوڑ دی گئی، وہ تاریخ کے منظرنامے پہ آج بھی اسی بلند اقامت کے ساتھ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے کہ آل محمد کا راستہ ظلم سے ٹکرانے کا راستہ، شعور چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے، آگاہی چاہیے۔ اسی لیے میں نے جو بات کہی ہے وہ اس لیے قابل توجہ ہے کہ آل محمد نے بے شعوروں سے کبھی کوئی ناطہ نہیں رکھا۔ اگر آل محمد بھی یہ چاہتے کہ دروازے پہ بھیڑ ہو، چاہے کیسے بھی آ جائیں، تو بہت بھیڑ ان کے دروازے پہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایرے غیرے کو آل محمد نے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ ان کا کمال کردار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اگر سینے سے لگایا تو سلمان فارسی جیسے، کیا کہنے ہیں اب بنی شیعہ جس کا نام ہے وہ سلمان فارسی، اور بلندی کردار میں اس درجے پر کہ جہاں سلمان منا اہل البیت کی سند حاصل سلمان ہمیں اتنا بلند کردار، سینے سے لگایا تو ابو ذر غفاری جیسوں کو، عمار یاسر جیسوں کو، مالک اشتر جیسوں کو، میثم تمار جیسوں کو، اور ایرے غیرے کو آل محمد نے سینے سے نہیں لگایا۔ جاہلوں کی تو بات الگ ہے، دشمنوں کی تو بات الگ ہے۔ جو محبت کے دعویٰ کر کے آئے انہیں بھی آل محمد نے اپنایا نہیں۔ اب میں آپ سے بتاؤں، اگر آل محمد کو اپنے دروازے پہ بھیڑ چاہیے ہوتی جیسے نیتاؤں کو ہوتی ہے نا، دیکھیے آج کے جمہوری سسٹم میں جب کسی نیتا کو اپنے دروازے پہ بھیڑ چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آدمی میں عقل ہے، شعور ہے یا نہیں، وہ تو 200 روپے میں مزدور رکشے والے سب بھر کے لے آؤ، بھیڑ ہونی چاہیے بس ہے۔ انہیں ان کی عقل، بلکہ آنے والوں کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کیوں لایا گیا ہے، وہ 200 روپے کا پیمنٹ اس کو یاد ہوتا ہے۔ آل محمد بھی اگر چاہتے ان کے دروازے پہ بھیڑ ہو تو بہت ہو سکتی ہے، مگر آل محمد نے اپنے کردار سے ایک باشعور طبقے کو اسلام دیا۔ اگر بے شعوروں کو گلے سے لگانا ہوتا تو انصاف سے بتائیے علی کو نصیری سے بڑا بے وقوف کون ملتا جو سیدھا آ کے کہہ رہا ہے یا علی آپ خدا ہیں۔ آپ نے تاریخ میں وقت سن رکھا ہے، ذکر سن رکھا ہے، واقعے کی شہرت جس طرح سے ہے میں اسی شہرت کی بنیاد پہ یہ پڑھ رہا ہوں۔ نصیری آیا علی کے پاس، آ کے کہا مولا آپ خدا ہیں۔ علی نے کہا میں خدا نہیں ہوں، توبہ کر اس نظریے سے۔ جب توبہ نہیں کی تو علی نے اس کو گلے سے نہیں لگایا بلکہ گلا کاٹ کے بتا دیا جس کے پاس میرے رب کی معرفت نہ ہو وہ علی کا ہو نہیں سکتا۔ وغیرہ کچھ تک بات ہے بھائی نصیری آیا تھا یا علی آپ خدا ہیں، کچھ تھپ تھپاتے، سینے سے لگاتے، سینے سے لگا کے کہتے گڈ ویلکم آ جا، تو مجھے سیدھا خدا کہہ رہا ہے، یہ سلمان، ابو ذر، عمار، مالک اشتر یہ سب مولا کہتے ہیں، تو سیدھا خدا کہہ رہا ہے، آ جا سینے سے لگاتے۔ مگر جب علی نے دیکھا شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، جسے رب کی معرفت نہیں ہے وہ علی والا ہو نہیں سکتا، گلا کاٹ کے بتا دیا جس کے پاس شعور نہ ہو اس سے علی کا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ مگر نسینے سے لگا تو آیا ہے تجھ جیسے تاریخ میں اور نہ جانے کتنے آئے گے، مگر علی نے کبھی بھی بے شعوروں سے تعلق نہیں رکھا۔ اگر وہ چاہتے ان کے دروازے پہ بھیڑ ہو تو بہت آ سکتی تھی، اور ہمارا عقیدہ آ سکتی تھی، اس لیے کہ ہم یہ بات مان بھی نہیں سکتے کہ جاہلوں کے دروازے پہ تو بھیڑ آئے مگر باب مدینہ طریق پر بھیڑ نہ آئے۔ آنے والے بہت آئے مگر ہر کسی کو علی نے اپنایا نہیں، آل محمد نے اپنا ہونے کی سند عطا نہیں کی۔ اچھا اب ذرا سا گفتگو اس مرحلے پہ آ گئی ہے جو ذرا لمحہ فکریہ ہے، میں ایک بات آپ کی توجہات کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اسے ذرا سنیے گا غور سے، آپ کے کام آنے والی بات ہے۔ مسئلہ نصیری کا ہمارے اپنے شیعہ سماج میں کیا ہے آج؟ نصیری کے بارے میں اگر ہم اپنے جوان سے مجلس میں یہ پوچھ لیں، نوجوانوں سے، کچھ بزرگوں سے بھی، کہ بتائیے نصیری قابل تعریف ہے یا قابل لعنت ہے؟
تو اگر قابل تعریف نہیں کہے گا تب بھی کوئی یہ ہمت نہیں کرے گا ہمارے بیچ یہ کہنے کی کہ نصیری قابل لعنت ہے، جبکہ نصیری قابل تعریف تو ہے ہی نہیں، قابل لعنت ہے۔ مگر ہمارا بچہ، ہمارا جوان نصیری کو قابل لعنت کہنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جبکہ یہ طے ہے کہ جو علی کی ذوالفقار کا شکار ہو جائے وہ کبھی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یا کافر ہوگا یا منافق۔ امیر المومنین کی تلوار کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے نا، شمار خصوصیات علی کی تلوار، ایک یہ بھی ہے نا کہ علی کی تلوار کبھی بھی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی، جب بھی چلے گی کافر یا منافق کے، اور وہ قابل لعنت ہے۔ جو علی کی تلوار سے مار دیا جائے وہ لعنتی نہیں ہے تو کون ہے؟ مگر ہمارا بچہ اسے قابل لعنت کہنے کی جرات اس لیے نہیں کرے گا کہ جس بیچارے نے اپنی محفلوں اور مجلسوں میں نصیری کے قصیدے سن رکھے ہوں، نصیری کے قصیدوں پہ واہ واہ کی ہو، نعرے لگائے ہوں، وہ قابل لعنت کیوں کہے گا؟ اور میں یہ بات نہ اعتراض کے طور پہ کر رہا ہوں نہ طنز کے طور پر، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے تاکہ جو بات آج تک نہیں سوچی آج سے سوچیں۔ ہم بعض چیزوں میں مشینی انداز میں بے سوچے سمجھے واہ واہ کرتے ہیں، اور میری گفتگو کا ماحصل ہی اب تک یہ ہے کہ اہل بیت کا تعلق بے شعوروں سے ہے ہی نہیں، تو ہمیں بے شعوری کے ساتھ داد نہیں دینا چاہیے، ہم بے سوچے سمجھے بعض چیزوں پہ داد دیتے ہیں۔ شاعر کا کلام وہ پڑھ رہا ہے شاعر جس پہ ہم بے سوچے سمجھے داد دیتے ہیں۔ دو نمونے پیش کروں گا، بہت گفتگو طولانی ہو جائے گی۔ اب ہماری محفلوں میں دیکھیے شیعیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے وہ غالیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی ملنگی، اخباری، نصیری طبقہ، چونکہ جو عقیدے وہ بیان کرتا ہے وہ شیعت کے عقیدے نہیں ہیں، مگر انہیں چپکا دیا جاتا ہے اہل بیت کے نظریے کے ساتھ، شیعت پہ اس کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اور سنیت کو نقصان پہنچا ہے وہابیزم کی وجہ سے، جو عقیدے برادران اہل سنت کے نہیں ہیں، انہیں سب سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ سنیوں کے عقیدے ہیں، مگر اہل سنت 90% مسلمانوں کی تعداد وہی اہل بیت ہے، جس کے دل میں عداوت اہل بیت وہ تو پاکیزہ نسب ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت اہل بیت 90% مسلمان اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، فضیلتوں کو مانتے ہیں۔ ہمارا نقصان اس لیے ہوا کہ ہم پر وہ عقیدے تھوپ دیے گئے جو شیعت کے عقیدے ہی نہیں ہیں۔ اب محفل میں ہماری پڑھ رہا ہے شاعر، نصیری کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہم داد دیتے ہیں بے سوچے سمجھے۔ اب دیکھیے شاعر کو مت ڈھونڈیے گا، شعر سنیے۔ شاعر ہمارا پڑھتا ہے کہ یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، اور بعض لوگ بڑا اچک کے داد دیتے ہیں ایسے شعروں پہ، یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں۔ اب ہم جب اس شعر پہ داد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں مولا آپ نے اپنی حقیقت ہم سے تو چھپا لی، جو ہم آپ کے سچے چاہنے والے ہیں ان سے تو آپ نے اپنی حقیقت چھپا دی۔ مگر نصیری اتنا تیز نکلا کہ اس نے اس حقیقت کو تاڑ لیا، وہ سمجھ گیا، اور اسی وجہ سے وہ آپ کو خدا کہہ رہا ہے، یعنی صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ نا یہی مطلب، کہاں ہے نوجوان ہمارے؟ یہی تو مطلب نکلتا ہے نا اس شعر کا، یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں، یعنی مولا آپ نے اپنی حقیقت ہم سے تو چھپا لی مگر اس سے نہیں چھپا پائے، اس نے سمجھ لیا، اس نے آپ کو خدا کہہ دیا، صحیح کہہ دیا۔ یعنی آپ داد دے کر اس کے عقیدے کی، اس کے نظریے کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو داد دینے کا کوئی حق نہیں ہے اس شعر کو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حقیقت تک وہ پہنچ گیا اس تک ہم نہیں پہنچ پائے ابھی، وہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ مقصد یہی ہے نا، اگر پیچھے رہ گئے تو آپ بھی جائیے اس کے راستے پہ، شیعہ کیوں؟ نجات کی ضمانت صرف ایک چیز میں ہے اور وہ ہے شیعہ علی ہونے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون،
پیغمبر کی زبان سے سند موجود ہے، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب، اس لیے کہیں بھی ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جوان جو آج کل اپنے ناموں کے ساتھ ملنگی اخباری طرح طرح کے لگا رہے ہیں، ان کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ملنگ تو وہ لفظ ہے جس کا نہ عربی سے کوئی تعلق ہے نہ فارسی سے، کھیت بر صغیر ہند و پاک کی ایجاد ہے۔ اب ملنگ ہو جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، فضیلت شیعہ اہل بیت ہونے میں ہے، سچا شیعہ اہل بیت۔ اب یہ لڑکا جو اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ لگاتا ہے، اگر اسے بتا دینا آپ کے ملنگ ہوتا کیا ہے تو وہ کان پکڑ لے گا اپنے، اس لیے کہ بر صغیر میں یہ پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں تعداد نہ کی برابر ہے مگر سرحد پار پاکستان میں بہت ہے۔ ملنگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا بے ڈھنگا آدمی کہ جس کے سر میں رنگین دوپٹے بندھے ہوں، گلے میں 25 رنگ کی مالائیں پڑی ہوں، ہاتھ میں 10 قسم کے کڑے پڑے ہوں، جسم پر لباس نہ ہو، ہاتھ میں چمٹا، 90% نشے کے عادی، 90% بھانگ پینے والے، یہ ملنگ کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیجیے آپ کو مل جائیں گے۔ کام کیا ہے؟ چیتے کیسے ہیں، رہتے ہیں، مولا علی کا نام لیتے رہتے ہیں، چمٹا بجا بجا کر پاکستان کی گلیوں میں مولا کے نام پہ بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ملنگ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے شیعت کا تعلق شعور سے ہے۔ اگر ان جاہلوں کو علی کی ولایت کا ذرہ برابر بھی شعور ہوتا تو انہیں کم از کم اتنا تو پتا ہوتا کہ علی کے محبت اور ولایت انسان کو قوت بازو سے کما کے کھانے والا بناتی ہے، کبھی کبھی کا پکاری نہیں بناتی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ ذرہ ذرہ خیبر خیبر، ذرہ ذرہ خیبر خیبر، حسنین کے بابا خطیب منبر، جس نے چیرا کلہ افضل، اترا ستارہ جس کے در پر، فاطمہ زہرا کے شوہر، زور سے بولو سب یہ مل کر، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، صلی اللہ محمد۔ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے شعوروں سے علی کے عشق کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے شعروں پہ ہم داد نہ دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ جب ہم یہاں نہیں روکتے شاعر کو تو وہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر لیبل لگاتا ہے اس بات کا جو آپ نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے شاعر ہیں، نام نہیں لے سکتا اور آپ ہی مت ڈھونڈیے، چونکہ داد دے کے ہم سب برابر ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، ہماری آپ کی محفل مجلس میں ہوتا ہے، سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب نصیری ہیں مگر جرأت اظہار نہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے اندر سے سب جتنے بیٹھے نصیری، نعوذ باللہ، ہم ممبر سے گواہی دیتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر، نہ ہم اندر سے نصیری ہیں نہ باہر سے، ہم شیعہ اہل بیت ہیں، نصیریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ ٹوکتے نہیں، داد دیتے ہیں ایسے شعروں پر، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر نصیریوں کی گمراہی کو بھی مولا کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، چونکہ ہم نے ٹوکا نہیں، واہ واہ کی، اس لیے کہ شاعر کا کلام نہ چلے تو وہ نصیریت کی باتیں کرنے لگتا ہے، خطیب کی مجلس نہ چلے وہ نصیریت پہ اتر آتا ہے۔ اس سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور، خطاب کر کے کہتا ہے مولا سے، اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور، کام ہی کیوں کیے خدائی کے، یعنی یا علی نہ آپ مظہر صفات پروردگار ہوتے نہ وہ آپ کو دیکھ کے گمراہ ہوتا، اس میں نصیریوں کا کیا قصور ہے؟ نعوذ باللہ۔ میں اس لیے یہ حساس بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے آج تک نہیں سوچا تو آج سے سوچنا شروع کریں، ایسے شعروں پر ٹوکیں روکیں نہ پڑھنے دیں اپنے بھی۔
اس لیے کہ اب ذرا خرابی کہاں آتی ہے؟ خرابی یہ آتی ہے اگر اس گمراہی میں نصیری کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر کیا حضرت نے ایک بے شعور کا گلا کاٹ دیا، ایک بے قصور کا گلا کاٹ دیا؟ بھائی کتنی بڑی خرابی آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور؟ اگر کوئی قصور نہیں ہے تو کیا حضرت نے کسی بے شعور کا گلا کاٹ دیا؟ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چاہے محفل ہو رہی ہو چاہے مجلس، جب بھی فرش عزا پہ بیٹھے تو اپنے شعور کو معرفت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھے۔ مجلس و محفل شعور کی درگاہ ہے، شعور کی بارگاہ ہے، فرش باشعور معرفت ہے، یہاں ہمیں مشین بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ مشین بن جاتے ہیں، 5 ادھر سے بولے، 2 ادھر سے بولے، 3 ادھر سے بولے، ہم بھی رو میں بہ کے واہ واہ کرنے لگے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پڑھنے والا پڑھ جاتا۔ ہم مشین نہیں ہیں، ہم سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں، پہلے سوچیں پھر داد دیں۔ آپ بھی میرے بیان کو جس طرح چاہیں لیں، مگر جو ممبر کا فریضہ میری گردن پہ ہے وہ اسے ادا کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے۔ آپ مشین نہیں ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ جنہیں آل محمد نے منتخب کیا ہے۔ آپ باشعور قوم کا حصہ ہے، بے شعوری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ علی نے اگر گلا کاٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعریف کا کوئی پہلو نکل ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین جس کا گلا کاٹنے میں قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، جہنمی ہے وہ، ایندھن ہے جہنم کا۔ اس لیے کہ علی کی تلوار کبھی مومن کے گلے پہ چلتی ہی نہیں، یا منافق کے چلے گی یا کافر کے۔ بلکہ میں تو ایک بات اور آپ سے کہوں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس کو توجہ سے سنیے گا۔ امیر المومنین کی تلوار کی خصوصیات کا جہاں تاریخ میں ذکر ملتا ہے، بہت خصوصیات، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علی کی تلوار نہ صرف اس کے گلے پہ نہیں چلتی جو مومن ہو، بلکہ اس کے گلے پہ بھی نہیں چلتی جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہے۔ 7 نسلوں میں اگر کوئی مومن آنے والا ہے اور وہ کافر علی کے سامنے ہے تلوار کی زد پر، تو علی اسے زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے جو علی کے مقابلے میں آئے وہ تو کافر ہے ہی، کافر ہے یا منافق، لیکن اگر اس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو، علی کی تلوار اس کے گلے پہ بھی نہیں چلتے، اگرچہ وہ منافق یا کافر ہے، مگر علی کی تلوار اس کے گلے پہ بھی نہیں چلتی جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو۔ صفین کی جنگ ہو رہی تھی، صفین کی، آپ کو پتا ہے یہ جنگ تقریباً 6 مہینے تک چلی، اور اس جنگ میں میدان میں سب نے جنگ کی، آگے مولا ابو الفضل عباس نے جنگ کی، امام حسن نے جنگ کی، امام حسین نے جنگ کی، محمد حنفیہ نے جنگ کی، بہت سے سورماؤں نے، علی کے سپہ سالار لشکر مالک اشتر نفعی نے، اس میں دعوت شجاعت کی عظیم جنگ تاریخ۔ ایک دن میدان جنگ میں خود مولا بھی اترے اور علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر نفعی بھی میدان میں آیا۔ مالک اشتر عزم و ہمت کا وہ کوہ ہمالا جس کا نام سن کر دشمن کا پیتا پانی ہو جاتا ہے۔ مالک بہت بڑا نام ہے، علی کا چاہنے والا، علی کا وہ سپہ سالار جسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں اترے مالک اشتر۔ ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہم ممبر سے امیر المومنین کی جنگ کے واقعات سنتے ہیں، خیبر، خندق، بدر و احد میں امیر المومنین کیسے لڑے، تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس ذکر کو سننے میں۔ تو جب سننے میں اتنا مزہ ہے تو اگر کبھی دیکھنے کا موقع نصیب ہو جائے تو کتنا ہمارا انہماک ہوگا۔ تو صاحب یہ ہمیں نصیب تو نہ ہو سکا کہ ہم امیر المومنین کو لڑتے ہوئے دیکھیں، مگر یہ موقع مالک اشتر کو ملا اس دن۔ اب ذرا سا توجہ فرمائیے گا بات، مالک اشتر جس کی عقیدت اور معرفت علی کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ ہے، مالک اشتر کو یہ موقع ملا کہ وہ جنگ کے میدان میں مولا کو لڑتے ہوئے دیکھے۔ مولا بھی جنگ کے لیے آئے میدان میں، مالک اشتر بھی اترے، لہذا تاریخ کہتی ہے جنگ چل رہی تھی، ادھر مالک لڑ رہے تھے، ادھر مولا، اور دونوں کی جنگ جاری ہے، مگر مالک کی نظریں بار بار مولا کی طرف اٹھتی ہیں۔ مولا کیسے تلوار چلا رہے ہیں، کیسے وار کر رہے ہیں، امیر المومنین کو لڑتے ہوئے دیکھنا ایسا نصیب ہر کسی کا تو نہیں ہے۔ اب
لڑتے لڑتے جب امیر المومنین کو دیکھا تو مالک نے یہ گنتی لگائی کہ اب تک کی لڑائی میں کتنوں کو میں نے مار دیا ہے اور کتنوں کو مولا نے قتل کر دیا ہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ مالک کو یہ گنتی آس پاس نظر آئی، یعنی اب تک جتنوں کو مولا مار چکے تھے تقریباً اتنے ہی دشمنوں کو مالک اشتر بھی مار چکے تھے میدان میں. اب انسان کا ذہن ہے، ذہنی خیالات پہ حساب و رکاب نہیں ہوتا. مالک کو لڑتے لڑتے یہ خیال آیا کہ چلو زندگی کا کوئی میدان صحیح، میں اپنے مولا کے نزدیک ہو رہا ہوں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں جو عام طور سے ذاکرین استعمال کرتے ہیں. مالک اشتر بڑا نام ہے. مالک اشتر کے ذہن میں یہ خیال آیا چلو زندگی کا کوئی میدان صحیح، اپنے مولا کے نزدیک ہو رہا ہوں، قریب ہو رہا ہوں. جیسے ہی یہ تصور ذہن میں آیا، روایت کہتی ہے علی جہاں لڑ رہے تھے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار چلاتے چلاتے مالک کے اتنا نزدیک آ گئے جہاں سے بات کر سکے. نزدیک آئے، دونوں کی تلوار چل رہی ہے. آواز دے کے کہا مالک کا جی مولا کہ اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے ہو؟ مالک ذہن میں کیا سوچ رہے ہو؟ معرفت کا چاہنے والا مالک نے وہیں سے ادب سے کہا مولا جو سوچ رہا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کہا مالک ہاں جانتے ہیں اور اسی بنیاد پہ تم سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں. مالک اشتر دیکھو جیسا ذہن میں سوچ رہے ہو کبھی ایسا سوچنے کی غلطی نہ کرنا، ہم سے برابری کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے. اس لیے مالک کے میدان میں تمہارا لڑنا اور ہے ہمارا لڑنا. مالک اشتر تمہاری تلوار کی عزت پہ جو آ جائے جیسے بھی تم سے بن پڑے تم اسے مار دیتے ہو، مگر مالک اپنی تلوار کی عزت پہ آئے ہوئے ہر دشمن کو ہم نہیں مارتے. مالک ہم پہلے 7 نسلوں کا جائزہ لیتے ہیں پھر تلوار چلاتے ہیں. اب میں آپ کو بڑی جگہ پہ لے آیا، اس بات کو توجہ سے سنیے. مالک اشتر سے کہا مالک ہم نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتے ہیں، یعنی جس کافر کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو ہم اسے زندہ چھوڑ دیتے ہیں. مگر علی میں تلوار مسیری کے گلے میں چلی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسیری ایسا کافر تھا جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں. صلوات پڑھے بر محمد. کمال کردار ہے علی ابن ابی طالب کا، آل محمد علیہ السلام کا. درہ امتیاز ہی یہ ہے کہ علی نے بے شعوروں سے کبھی کوئی تعلق نہیں. عشق اہل بیت شعور کا راستہ ہے، معرفت کا راستہ ہے، آگاہی کا راستہ ہے. آل محمد کا راستہ بے شعوری کا راستہ نہیں، وگرنہ بہت بھیڑ ہو جاتی ہے آل محمد کے دروازے. اب دیکھیے نا، تاریخ یہ فیصلہ بار بار سنا چکی ہے کہ چونکہ علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کا تعلق باشعور افراد سے ہے، صاحبان معرفت سے، عقل والوں سے، اسی طرح جیسے قرآن کا تعلق صاحبان معرفت سے ہے، بے شعوروں سے نہیں. اسی طرح آل محمد کا کوئی تعلق بے شعوروں سے نہیں. اور یہ بات دشمنان اہل بیت بھی جانتے تھے کہ آل محمد کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو بے شعوروں کو سہارا بنا کے کیا جا سکتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے جن سب کا یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا. ان کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ آل محمد کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ جاہلوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، احمقوں کے ذریعے اور بے شعوروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، وگرنہ آل محمد کا حریف کوئی نہیں ہو سکتا. عمرو عاص کا نام آپ نے سنا ہے، تاریخ اسلام کا وہ چالاک آدمی جسے داہیۃ العرب کہا جاتا ہے، عرب کا چالاک ترین آدمی. عمرو عاص امیر شام کا وزیر ہے، بڑا مشہور نام ہے اسلامی تاریخ پر. چالاکی اور عیاری اور مکاری میں کوئی اس کا مثال نہیں. شارپ مائنڈ، شیطنت دماغ میں بھری ہوئی. ایک دن امیر شام نے اس سے یہ سوال کیا، یہ بتا کہ کیا دنیا میں کائنات میں تو کسی ایسی چیز کے بارے میں بھی جانتا ہے
جس کی دھار، جس کی کاٹ علی کی تلوار سے زیادہ تیز ہو. الفضل ما شہدت بہ العدا، سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی. عمرو عاص سے پوچھا کون گفتگو کر رہا ہے؟ امیر شام. اب کیا کائنات میں کسی ایسی چیز کو بھی جانتا ہے جس کی کاٹ اور دھار علی کی تلوار سے زیادہ تیز ہو؟ یوں تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی دھار اور کاٹ علی کی تلوار سے زیادہ تیز ہے. بے شک بے شک. مگر ایک چیز ہے جس کی کاٹ علی کی تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کی جہالت، بے شعوری، بے عقلی، حماقت. اور یقینی طور پر اس نے جو کہا وہ تجربے کی بنیاد پہ کہا. صفین کی جنگ کا حال اگر آپ نے سنا ہو تو یہ جیتی ہوئی جنگ علی اگر نہیں جیت سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 6 مہینے کی ان سورماؤں کی محنت پر کچھ بے شعوروں نے پانی پھیر دیا. اور میں اس تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا، کسی اور موقع کے لیے. مگر اس نے کہا لوگوں کی جہالت اور حق دھرمی وہ چیز ہے جس کی دھار علی کی تلوار سے زیادہ تیز ہے. انہوں نے اس بات کو درک کیا تھا، سمجھا تھا کہ علی کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے جاہلوں کے ذریعے. ایک بات بڑے اختصار سے اور منزل تمام کی طرف آتا ہوں. خلافت دوم کے زمانے سے شام کی گورنری ملی تھی بنی امیہ کو اور امیر شام کو، یہ آپ جانتے ہیں. اور اس زمانے میں علی کیا کر رہے تھے اور کہاں تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں. علی اس وقت نہ حکومت میں تھے، نہ سرکار میں تھے، نہ ہی مینجمنٹ میں تھے. علی خاموش خانہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے. یہ 25 سال کا دور علی کا خاموشی کا گزر رہا تھا. جب بنی امیہ کو شام کا اقتدار ملا تو اگرچہ علی خاموش بیٹھے تھے مگر اسی دن سے انہوں نے علی سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی. کمال یہ ہے، دیکھیے دشمن تیاریاں کب شروع کرتا ہے، نتیجے کب لیتا ہے. آج بھی ذمہ داری ہے حالات کو سمجھنے. روایتیں کہتی ہیں جو بچے اس زمانے میں ماؤں کی گود میں تھے ان بچوں کی فطرت پہ کام کیا گیا تھا. کیسے؟ تو شام کے وقت امیر شام کے کارندے شام اور اطراف شام کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوبصورت کھلونے دیا کرتے تھے. جا کے جب بیٹھے بٹھائے یہ بچہ کھلونا پاتا تھا تو بچے کی فطرت ہوتی ہے کھلونا اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. وہ اس خوبصورت کھلونے کو پا کے خوش ہو جاتا تھا، دل باغ باغ ہو جاتا تھا. اس سے کہا جاتا تھا بیٹا پتا ہے تمہیں یہ کھلونا کس نے لا کے دیا؟ کہ نہیں. کہ کس نے؟ کہ حضرت امیر شام نے بھجوایا. بچوں کی فطرت جو دے رہا ہے اس کی محبت دل میں کرتا ہے. اور یہ بچہ جب رات میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں میرے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ درد کی وہ داستان ہے جس کے درد کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، حساس آدمی سمجھ سکتا ہے. اور یہ بچہ جب اس کھلونے سے کھیلتے کھیلتے سونے لگتا تھا اور ماں باپ کہتے تھے بیٹا سو جاؤ. جب بچہ پسندیدہ کھلونے سے کھیل رہا ہو تو وہ سونا نہیں چاہتا. آپ زبردستی جب اسے کہتے ہیں بیٹا رکھ دو بس سو جاؤ، تو جو فطرت ہزاروں سال پہلے تھی بچوں کی یاد بھی ہوئی. وہ سو تاکیدیں کر کے سوتا. اماں میرا کھلونا کسی کو دے مت دینا، بابا میرا کھلونا کسی کو پکڑا مت دینا، میں صبح اٹھ کے لے لوں گا. کبھی بہن سے کبھی بھائی سے تاکید کر کے سوتا. تب بھی بچے اچھا ہم سو رہے ہیں مگر ہمیں ہمارا کھلونا صبح دے دینا، کوئی لے نہ جائے. یہ بچہ جب سو جاتا تھا تو وہی کارندے جنہوں نے شام لا کے کھلونے دیے تھے وہی ان کھلونوں کو ان بچوں کے سرانے سے اٹھا لے جاتے تھے. اور صبح اٹھ کے جب یہ بچہ اپنے کھلونے کے لیے تڑپتا تھا، مچلتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کہاں ہے میرا کھلونا؟ مجھے ابھی چاہیے، کون لے گیا؟ مجھے ابھی چاہیے کھلونا. تڑپتا تھا بچہ اپنے کھلونے کے لیے. تو اس کو یہ جواب دیا جاتا تھا بیٹے ہم نے تو تمہارے کھلونے کی بڑی حفاظت کی تھی مگر کیا کریں، اللہ اکبر، رات کو علی آئے تھے تمہارا کھلونا چرا کے لے گئے. ان نسلوں کے دلوں میں علی کی عداوت کے بیج بوئے گئے تھے اور یہی نسلیں جب جوان ہو گئی تو انہی کو صفین میں لایا گیا، انہی کو علی کے مقابلے میں نہروان و جمل میں رکھا گیا. یہی نسلیں حسین کے سامنے کربلا میں آئیں.
حسین نے کربلا میں یہی تو پوچھا تھا میری خطا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، کہ میں نے دین کو بدلا ہے، شریعت کو بدلا ہے؟ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کی کوئی خطا نہیں، پھر مجھے کیوں قتل کرنے آئے؟ تب بغضل ابھی، ہم آپ کو علی کی عداوت میں قتل کرنے آئے، مظلومیت کی راستہ۔ تو انہوں نے جاہل نسل پالی، یہ نسل بن کے جوان ہو گئی، مگر انہوں نے کبھی عقل کے دروازے کھول کر یہ نہیں سوچا کہ علی تو اپنی زندگی میں کبھی شام آئے ہی نہیں، علی کبھی شام نہیں گئے، مگر جیسا انہیں بتایا گیا تھا علی کھلونا چرا کے لے گئے۔ یہ وہی جاہل نسلیں تھیں، جب علی کی خبر شہادت شام والوں کو ملی، علی مسجد میں قتل ہوئے ہیں، تو شام والے ایک دوسرے سے حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ جو خبر کوفے سے آ رہی ہے علی مسجد میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں، کہاں؟ خبر تو یہی ہے، تو کیا اچھا یہ خبر صحیح ہے؟ تو کیا علی کبھی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ تو مسجد میں مارے گئے کہ علی کبھی مسجد میں بھی آتے تھے؟ مظلومیت ہے علی، ایسے جاہلوں کو پالا گیا تھا علی کے مطابق۔ دشمن جانتا تھا کہ علی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے جاہلوں کی۔ تاریخ میں ایک واقعہ نقل ہے، ایک دن شام کی مسجد میں نمازیوں کا جمع غفیر تھا، مسجد میں شام کی نمازیوں کا جمع غفیر، شاید کوئی عید بقرعید کا بڑا موقع تھا، اور مجمع شام کی مسجد میں تاحت یہاں سے لے کے وہاں تک ایک بھیڑ گرش تھی مسجد میں۔ امیر شام کو نماز پڑھانا تھی، وہ اپنے حجرے میں ابا کبا پہن رہے تھے، حجرے کی کھڑکی سے جب مجمع دیکھتے تھے یہاں سے وہاں تک سر نکال کے، تو فخر سے سینہ پھول رہا تھا کہ دیکھو میرے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، کتنا مجمع ہے، کتنی بھیڑ ہے، تو بار بار دیکھتے تھے، خوش ہوتے جاتے تھے، سینہ فخر سے پھول رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ وہی امریاس بیٹھا تھا، امریاس وہی نام جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، وزیر خاص، کہتا ہے امریاس امیر یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہو مجمع، اسے دیکھ کے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ تم سینہ پھلا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، انہیں دیکھ کے اتنا مت خوش ہو، اس لیے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے بھی ہیں یہ سب جاہل، کوڑ مغز، بے شعور اور عقل کے اندھے ہیں، اور جاہلوں پہ فخر نہیں کیا جاتا، جاہلوں پہ فخر نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اتنے اچھے موڈ میں ہو اور کوئی اس طرح پن کر دے تو غصہ تو آتا ہی ہے۔ کہا احمد خاموش ہو، کیا لگتا ہے کہ امیر شام جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہوتی تو یہ تیرے پاس نظر نہ آتے، یہ سب علی کے پاس ہوتا، یہ سب علی کے پاس ہوتے اگر ان کے پاس عقل ہوتی۔ بے شعور ہے، خاموش ہو جا۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اتنے اچھے موڈ میں ہو، کوئی ایسے پریشان کر دے تو غصہ۔ کہ امیر اگر ایسی بات ہے تو میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، دونوں چونکہ شارپ مائنڈ تھے تو ایک دوسرے کو چھیڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جنگ صفین میں جب بہت دن لڑائی ہوتے ہوتے ہو گئے تو ایک دن امیر شام نے اپنے درباریوں سے کہا اتنے دن لڑائی ہوتے ہوئے ہو گئے، ابھی تک یہ امریاس لڑنے نہیں گیا میدان میں، اس وقت وہ خیمے میں نہیں تھا، تو آج ذرا ماحول بناؤ، کم از کم یہ بھی تو میدان میں اترے۔ جب امریاس آ کے بیٹھا تو سارے درباریوں نے ایک نے ادھر سے، دو نے، امریاس بڑے دن ہو گئے لڑائی ہوتے ہوئے، ابھی تک تم نہیں گئے میدان میں لڑنے، تمہیں جوش نہیں آیا، شجاعت نہیں ہے کہ ہمت نہیں؟ ایسا جوش دلایا کہ نہیں میں لڑ سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں، میدان میں اتر سکتا ہوں۔ اور بھیا یہ بیچارے جوش میں آ کے چڑھاوے میں لوگوں کے تلوار لے کے میدان میں آ گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس دن یہ میدان میں آئے سامنا علی یہ مرتضی سے ہو گیا، اور اب جان بچانے کے لیے جو ترکیب نکالی تھی وہ آپ نے سب نے سن رکھی۔ تلوار علی کی بلند ہوئی، جان بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آیا تو سرے میدان برہنہ ہو گئے، علی نے نظریں پھیر لی، جان بچا کے زندہ آ گئے۔ اور جس دن سے یہ واقعہ ہوا تھا، جب امیر شام اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اسے چھیڑتے بہت تھے۔ امیر شام کا ایک جملہ مشہور ہے، امریاس دنیا میں جان بچانے کے طریقے تو لوگوں نے بہت سوچے مگر جو تو نے وہ طریقہ نکالا وہ کسی جن کے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ اب ظاہر سی
بات ہے، انہیں بھی آج چھیڑنے کا موقع ملا. کہا یہ جتنے جاہل اور احمق ہیں، اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ تیرے پاس نہ ہوتے، علی کے پاس ہوتے. خاموش ہوتا ہے، چپ رہے. کہا نہیں امیر میں دکھا بھی سکتا ہوں. اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بات حجرے میں آئی گئی ہو گئی، بڑے شان و شوکت سے نماز ہوئی، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی عمرو عاص اپنی جگہ سے اٹھا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا. نماز ختم ہو گئی، آ کے ممبر پہ بیٹھا، خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے کہا ایھا الناس، اے لوگوں. خطبہ شروع کیا اور خطبے میں کہا ایھا الناس، اے لوگوں، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو کہتے سنا. ان کا جو دل آتا تھا رسول کی طرف منسوب کر دیتے. میں نے رسول کو کہتے سنا ہے کہ جو شخص بھی اپنی زبان کی نوک سے اپنی ناک کی نوک ٹچ کر دے، زبان کی نوک سے ناک کی نوک جو ٹچ کر دے، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب. اب جیسے ہی اس نے ممبر سے یہ چھوڑی بات رسول کی طرف منسوب کر کے، تو ادھر سے 2، ادھر سے 4، ادھر سے 10، اور تھوڑی دیر میں سارا مجمع اسی کام پہ لگ رہے ہیں. سب چیک کر رہے ہیں زبان نکال نکال کے میں جنتی ہوں یا نہیں. اب جنت کا بھوکا مجمع. بھائی حضرت ابو ہریرہ جب مکے میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو ایک آدمی پیاس لے کے آیا، اس کی پیاس نہیں بک رہی تھی، سڑی ہوئی گرمی کا موسم، پیاس کرنے لگی. آگے کسی سے کہا بھیا میری پیاس برباد ہو رہی ہے، پکنے نہیں. کہا آسان نسخہ ہے، جاؤ حضرت کے پاس، تھیلی پاس کرو، کام ہو جائے گا. آئے تھیلی پاس کی اشرفیوں کی. خطبے میں حضرت نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا من اکل بصل اکل فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو مکے کی پیاس مکے میں کھائے اس پہ جنت واجب ہے. اب جو مسلمان نماز پڑھ پڑھ کے نکلے، جنت کا بھوکا مجمع، پیاس تو کیا بعد میں آنے والوں کو چھلکے بھی نہیں ملے. اس نے بھی کہہ دیا کہ جو زبان کی نوک سے ناک کی نوک پر ٹچ کر لے، وجبت لہ الجنہ. سارا مجمع اپنے کو چیک کرنے پہ لگ گیا، سب زبان نکال نکال کے ناک ٹچ کر رہے ہیں. اب اس نے امیر شام کو یہ جتانے کے لیے کہ دیکھ حجرے میں جو بات میں نے کہی تھی وہ سچ تھی. جب یہ جتانے کے لیے ادھر مڑ کے دیکھا جدھر امیر شام بیٹھا تھا کہ دیکھ جو میں نے کہا تھا سچ تھا یا نہیں، مگر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا امیر شام بھی اب سر پہ ڈالے ہوئے اسی کام میں لگا. بڑی حیرت، اتر کے آیا، قریب آ کے بیٹھا، کہا امیر میں نے تو تیرے سامنے یہ بات اس لیے چھوڑی تھی کہ تاکہ تجھے دکھا سکوں کہ یہ سارے احمق اور جاہل ہیں، مگر تیری اس حرکت نے بتا دیا کہ جیسا چلانے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. صلوات پڑھے بر محمد. امیر شام ایسی احمد جماعت کو تجھ جیسے افراد ہی چاہیے، انہیں علی جیسے پاکیزہ امام سے کیا تاریخ کا درد یہی ہے کہ آل محمد کے مرتبے کو نہیں پہچانا گیا، ان کے مقابلے میں جاہلوں کو لایا گیا. واقعاً اگر زمانہ علی مرتضیٰ کی عظمت کو سمجھ لیتا تو کیا پھر علی کا سر حالت سجدہ میں اس طرح شکافتہ کیا جاتا ہے؟ اگر زمانہ فاطمہ زہرا کی منزلت کو سمجھ لیتا تو کیا دیواروں در کے بارے بیچ میں فاطمہ کو اس طرح پیسا جاتا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے مرثیہ پڑھتے ہوتے جائے. صحبت علیہ مسائب صحبت علیہ مسائب. اگر زمانے کو حسن مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ ہوتا تو کیا 72 ٹکڑے کلیجے کے کٹ کٹ کے تشتری گرتے حسن مصطفیٰ. اگر حسین کی عظمت تو زمانے نے سمجھا ہوتا تو کیا کربلا کے میدان میں اس طرح بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جاتا اسے. تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں حسین کے بچے 3 دن کے پیسے تھے. ننھی سکینہ 3 دن سے کہہ رہی تھی اللہ تش آئے پیاسا. ایک روایت پڑھ رہا ہوں، ننھا علی اصغر پیاسا ہے.
حسین کے بچے پیاسے ہیں، خیموں سے الاتش کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مگر ایک بات آپ سے کہوں عزیزاں، کربلا کی تاریخ یہ تو جانتی ہے کہ حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے، مگر کربلا کی تاریخ یہ نہیں جانتی کہ خود حسین کب سے پیاسے تھے۔ 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے ختم ہوئے، جب پانی ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ہی اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، بڑے کو نہیں پیتے۔ تو کربلا کی تاریخ یہ نہیں جانتی کہ حسین خود کب سے پیاسے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کے بچے خود بھی پیاسے تھے، مگر بابا کی پیاس کا بھی بڑا احساس تھا۔ اکبر خود بھی پیاسا تھا، مگر یہ جانتے تھے کہ بابا کتنے پیاسے تھے۔ سکینہ خود بھی پیاسی تھی، مگر یہ پتا تھا بابا کتنے پیاسے تھے۔ سید سجاد خود بھی پیاسے تھے۔ حسین کتنے پیاسے تھے کربلا میں، تاریخ اپنے آپ کو اس مقام پہ خاموش پاتی ہے۔ روایت کہتی ہے 18 سال کا جوان بیٹا حسین کا مقتل سے واپس آیا۔ حسین نے کہا اکبر میرے لال کیوں واپس آ گئے؟ کہا بابا میں نے بہت دیر جنگ کی ہے بابا، اب پیاس سے کلیجہ چل رہا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان دہینوں کو بتاؤں میرے دادا کی شجاعت کی۔ حسین نے کہا اکبر میرے لال تمہیں پتا ہے خیموں میں پانی نہیں؟ کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی۔ کہا بیٹا جب پتا ہے تو کیوں آ گئے؟ اب جو علی اکبر نے بات کہی مجھے نہیں پتا حسین نے کس طرح سنی، کاش حسین منزل امتحان میں تو۔ کیا کہا علی اکبر نے؟ کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ کہا بیٹا پھر کیوں آ گئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آپ ساتھی کوثر کے مصلحت نہ تھی حسین اپنے نام کو جامع کوثر سے سیلاب کرتے۔ اس مظلوم حسین نے کیا کہا؟ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے اکبر، میرے نام ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ لو، شاید کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ جوان بیٹے نے جیسے ہی بابا کے دہن میں زبان رکھی دوسرے ہی لمحے طرف کے کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے تھے بابا۔ اکبر کو پتہ ہے بابا کتنے پیاسے ہیں، اجرکم اللہ بس ازادارو وہ سید سجاد جو کربلا سے اسیر ہو کے شام و کوفہ کی طرف چلے گئے۔ روایت کہتی ہے 3 دن بعد اعجاز امامت سے کربلا آئے، بابا کا لاشا دفن کر دیا۔ جب بابا کی قبر بنا دی تو کربلا میں مصیبتیں تو بہت گزری تھی، مگر پتا ہے سید سجاد نے قبر حسین پہ کیا لکھا؟ انگشت شہادت سے بس اتنا لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین کتنے پیاسے تھے اسے کربلا کی تاریخ نہیں جانتی۔ یہی وجہ ہے عزیزو، میرے استاد گرامی علامہ شبیر حسن نجفی اس روایت کو اکثر پڑھتے تھے۔ سن لیجئے حسین کتنے پیاسے تھے، کہتے ہیں کہ جب زینب پلنگی پہ کھڑی تھی اور حسین کے گلے میں خنجر چلا، زینب نے کٹتا ہوا بھیا کا گلا دیکھا، جب کوئی مالی و وارث نظر نہ آیا تو زینب نے بے کسی کے عالم میں ایک جملہ کہا، پسر صاحب میرا مچایا ذبح ہو رہا ہے، ٹکڑا دیکھ رہا ہے۔ پسر صاحب نے تو کوئی جواب نہ دیا، مگر ابھی حسین زندہ تھے۔ وہیں سے زیر خنجر سے آواز دی بہن خیمے میں واپس چلی جا، ابھی بھیا زندہ ہے۔ امام وقت کا حکم سنا، زینب اپنے بھیا کو زیر خنجر چھوڑ کے اس بلندی سے اتری، خیمے کی طرف چلی۔ جیسے ہی دروازہ خیمہ پہ آئی زمین کربلا ہلنے لگی، برات کا پانی میں زور چلنے لگا، سیاہ آندھی چلی، آسمان سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی، فضائے عالم میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین کربلا،
عرض کی میرے ماجائے کا لاشا کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ابھی زینب پلنگی سے دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ پہچاننے کے لیے یا تو بدن پہ لباس طاہر ہو یا جسم پر سر ہو۔ حسین بھیا کا جنازہ زینب کیسے پہچانتی؟ روایت کہتی ہے ابھی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، مقتل کی زمین پہ لاشیں بکھرے ہیں، یکایک زینب نے دیکھا دریائے فرات کی طرف سے دو کبوتر آئے، مقتل کی زمین پر بیٹھ گئے۔ زینب غور سے دیکھ رہی ہے، وہ دونوں کبوتر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک لاشے بے سر کے سرانے پہنچے۔ زینب غور سے دیکھ رہی تھی، کیا دیکھا؟ ان کبوتروں نے کٹی ہوئی گردن پر اپنی مینار میں لیے ہوئے پانی کے قطرے جب ملانا شروع کیے، زینب سمجھ گئی یہی میرا پیاسا بھیا ہے۔ مدینے کا رکیا کہا نانا اپنے جنازے میں بلائے ڈالے نماز پڑھی، یہ آپ کا لال حسین ہے جو خاک خون میں مندیدہ ہے، آزائے بدن وسيعلم الذين يموت بربيهم تربون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهراء وأبيها وبعدها وبنيها سيد المصطفى ما بنحسن